بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں کتاب الصلاۃ کے ذیل میں باب صلاۃ الخسوف، نماز خسوف کا بیان۔ دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک نماز خسوف، یہ عام طور پر چاند گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، اور ایک صلاۃ کسوف، وہ جو سورج گرہن کے موقع پر نماز پڑھنا جو سنت سے ثابت ہے، اسے نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ یہ خسوف اور کسوف ملتے جلتے لفظ ہیں، مگر خسوف چاند گرہن کے لیے اور کسوف سورج گرہن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی سورج گرہن کے موقع پر آپ نے نماز پڑھی، اور آپ نے بڑا دراز قیام کیا، یعنی بڑا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا جیسے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لمبا قیام کیا سورہ بقرہ کی قرات کی بقدر۔ پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، پھر آپ اٹھے تو آپ نے بہت لمبا قومہ کیا۔ قومہ کسے کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد کھڑے ہونا سجدے میں جانے سے پہلے۔ پھر آپ نے بہت لمبا قومہ کیا، قیام سے کم تھا، یعنی جتنی دیر سورہ بقرہ پڑھی تھی قیام میں اس سے تو کم تھا، لیکن تھا بہت لمبا۔ پھر اٹھے تو پھر دراز قومہ کیا، پھر دراز رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا۔ دوسری رکعت بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح پڑھی، یہاں تک کہ جب آپ نے سلام پھیرا، فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا، یعنی سورج کا جو گرہن تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ جتنا دورانیہ گرہن رہا اتنے دورانیے میں آپ نماز میں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر آپ ایک اور موقع پر دعا میں مصروف رہے، یعنی یا نماز میں مصروف رہے یا دعا میں مصروف رہے۔ اور پھر آقا نے صحابہ کرام سے گفتگو فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، یہ نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے کہلاتے ہیں نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن سورج گرہن لگا اسی دن حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہو گئے تھے۔ اب ایک بچہ فوت ہوا، وہ بھی اللہ کے نبی کا، اور سورج کو گرہن لگ گیا، تو وہ لوگ جو ذہنی طور پر تھوڑا سا چیزوں کو کرامتی اور معجزاتی رنگ میں ہر شے کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے بیٹے کی وفات پر سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ انہوں نے گرہن کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس پہ سرکار نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ نہ کسی کے مرنے پر ایسا ہوتا ہے نہ کسی کی زندگی پر ایسا ہوتا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کے رسول چیزوں کو جو حق ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں آج کل جو کرامات کو اپنی طرف منسوب زبردستی کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا، دیکھو میری کرامت ہو گئی، فلاں میری کرامت ہو گئی۔ آپ تو اللہ کے رسول تھے، اور معجزات آپ جو چاہیں ظاہر فرما سکتے تھے اذن الہی سے، مگر میرے آقا نے اس بات کو کلیئر کیا کہ اس کا کسی کی زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اچھا، اس وقت چونکہ لوگوں کا سائنسی علم اتنا نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو یوں سمجھاتے کہ سورج حرکت کر رہا ہے اور چاند حرکت، زمین حرکت کر رہی ہے، تو سرکار نے یہ والی باتیں نہیں سمجھائی، اس لیے کہ نہ اس وقت سائنس دریافت ہوئی، نہ لوگوں کی اتنی سطح تھی علم کی۔ آج جب سائنس نے ان چیزوں کو منکشف کیا تو ہم نے اس کو جانا کہ یہ اس وجوہات کی بنا پر یہ ظاہری اس کا سبب یہ بنتا ہے، مگر آقا نے جس طرف توجہ کروائی وہ سائنس کی طرف نہیں، وہ اللہ کی طرف توجہ کروائی کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اللہ کا پیغمبر لوگوں کو تاریخ یا سائنس پڑھانے نہیں آیا، وہ تو لوگوں کو اللہ کی ذات کی معرفت کرانے کے لیے آئے ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو ہم نے آپ کو دیکھا
کہ آپ اپنی جگہ میں سے کچھ آگے بڑھے تھے اور آپ نے ایسے کچھ لیا تھا. یہ بڑی خاص اس کے اندر روایت ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، حالت نماز میں حضور ایک قدم آگے بڑھے سجدہ گاہ کی طرف اور ایسے کر کے جیسے کسی چیز کو پکڑتے ہیں ایسے آپ نے پکڑا اور پھر آپ واپس پیچھے آ گئے. تو جو انہوں نے دیکھا تھا حضور کو کہ آپ نماز میں ایسا کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ آگے ہو کر پکڑنے کی کوشش کی، پیچھے کیوں ہٹ گئے تھے؟ فرمایا میں نے اپنے سامنے جنت کو دیکھا تھا، جنت کے باغ میرے سامنے تھے اور میں نے چاہا کہ جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ وہاں سے توڑ لوں، اور فرمایا اگر میں وہاں سے توڑ لیتا، یہ تو اللہ کی منشا نہیں تھی اس لیے میں نے نہیں توڑا، اس کو پیچھے ہٹایا، اگر میں توڑ لیتا تو دنیا بھر قیامت کے دن تک تم کھاتے رہتے، جنت کے پھل کبھی ختم نہ ہوتے یہاں سے. اور فرمایا پھر میں نے آگ دیکھی، مجھے جہنم بھی دکھائی گئی، تو آگ کی طرح گھبراہٹ والا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے دوزخ میں عورتوں کی تعداد کو زیادہ دیکھا. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، عورتیں زیادہ کیوں ہیں؟ تو فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ کہا نہیں، یہاں کفر وہ کافر والا کفر نہیں ہے، یہاں کفر ہے ناشکری کے معنی میں، وہ اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں. عورتیں جو جہنم میں کثرت سے دیکھ رہا ہوں وہ خامدوں کی ناشکری اور احسان فراموشی کی وجہ سے تم میں سے کوئی زمانے بھر تک، مدت تک اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، پھر اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو بھی جائے تو وہ کہتی ہے میں نے تو زندگی بھر تجھ سے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، پھر وہ پوری زندگی پر پانی پھیر دیتی ہے یہ کہہ کر کہ میں نے جو کبھی تیرے ساتھ کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے. یہ جو ان کی ناشکری ہے یہ جہنم میں لے جانے کا باعث بن رہی ہے. اور بعض روایات میں ناشکری کے ساتھ ان کا غیبت کرنا، یعنی جب بیٹھتی ہیں تو لوگوں کے عیب کریدتی رہتی ہیں، یہ چیز بھی جہنم میں جانے کا باعث بن رہی ہے. اور وہ چیز میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ وہ چیز جو عورتوں کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے اگر یہ مردوں میں آ جائے تو کیا مردوں کو نہیں لے جائے گی جہنم میں؟ ناشکرا انسان خدا کا ناشکرا ہے، انسان اپنے والدین کا ناشکرا ہو جائے، اپنے مومنوں کو بھول جائے اور لوگوں کی غیبتیں کرے تو نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا. عورت کرے گی تب بھی یہی نتیجہ نکلے گا اور مرد کرے گا تو تب بھی یہی نتیجہ نکلے گا. ایک حدیث پاک کا ذکر ہم اور کرتے ہیں. مفہوم تمام احادیث پاک کا، میں نے پورا چیپٹر دیکھا، تمام احادیث پاک کا مفہوم یہی ہے جو ہم نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم، یہ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں سورج گرہن ہوا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا کر کھڑے ہو گئے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آخرت تھی کہ بادل بھی آ جاتے تو سرکار پہ خوف طاری ہو جاتا. اور آقا فرماتے تھے کئی قوموں پر اللہ کا عذاب بادلوں کی شکل میں آیا. یہ سوچ کر حضور لرز اٹھتے تھے خدا نہ کرے کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو گئی ہو. یہ جو سرکار کے دل میں خوف تھا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات میں فطری چیزوں کے اندر جب کوئی تبدیلی ہوتی تھی تو سرکار پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو غلبہ تھا اور جو خوف الہی کا جو غلبہ تھا اس کی بنا پہ سرکار پہ خوف طاری ہو جاتا تھا کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پیغام تو نہیں ہے اس کے اندر. تو کہتے آقا گھبرا اٹھے اور آپ اس طرح ڈرے جیسے قیامت آ رہی ہو. سرکار دو عالم فٹافٹ صحابہ کرام کو ساتھ لیا، مسجد تشریف لائے اور لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے سے نماز پڑھی. میں نے ایسے لمبے سجدے قیام رکوع پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. اب پھر فرمایا یہ نشانیاں ہیں اللہ کی جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، وہ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتی بلکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اللہ بندوں کے اندر اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے کہ دیکھو کہ میں رب ہوں اور میں چیزوں کو پھیر رہا ہوں، چاہوں تو کبھی اس کو روشن کر دیتا ہوں اور چاہوں تو کبھی اندھیرا کر دیتا ہوں. تو اصل میں نگاہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کی طرف کروائی جا رہی ہے. یہ اصل میں حضور نبی کریم علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں کہ زندگی کے تمام معاملات میں انسان کی جو توجہ ہے وہ اپنے خالق کی جانب. میں ایک حدیث پاک میں نے پڑھی اس موضوع سے ہٹ کر ہے. ایک دفعہ بارش آئی تو سرکار نے اپنی قمیض اتار دی اور بارش کے قطرے اپنے بدن انور پر لیے. تو صحابہ کرام نے دیکھ کر تعجب کیا، تھوڑا مسکرائے تو حضور فرمایا یہ میرے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے.
اس بات پر بھی حضور نے کیف لیا کہ یہ بارش میرے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، تو خدا کا تحفہ ہے، میں اس کو اپنے بدن پر لے رہا ہوں۔ تو یہ اصل چیز نگاہ ہے انسان کی کہ وہ چیزوں کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔